جماعت کو پسند کی ہے وہ جماعت یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہے۔ لوگوں ان کا طریقہ اپناؤ، یہ سب سے زیادہ علم کے اندر گہرے ہیں اور سب سے زیادہ عظیم لوگ ہیں، اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، دشمن کی طاقت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی بے سر و سمانی کی کیفیت بھی واضح ہے، اور دشمن کے پاس سب کچھ ہے یہ بھی واضح ہے۔ اس ٹائم نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من المسلمین لا تعبد فی الارض۔ اللہ اگر یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی جماعت آج یہاں کام آ گئی، لا تعبد فی الارض، تو زمین کے اوپر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ عبادت کرنے والے تو ہیں، یہودی بھی اس بات کا دعوے دار ہے میں اللہ کا پجاری ہوں، کرسچن بھی اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ کا پجاری ہوں، مکہ کے جو اس ٹائم مشرک تھے وہ بھی یہ کہتے تھے ہم اللہ کو پوچھتے ہیں، اللہ کو پوچھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، آ کر یہ صدائیں بلند کرتے تھے، اللہ ہم آ گئے، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، ہاں وہ شریک جو تو نے خود بنائے ہیں، وما ملک ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اللہ تو نے ان کو اختیار دیا ہے کچھ نہیں، تو نے ان کے ذمہ لگایا ہے، کسی کو مشکل کشائی، کسی کو حاجت روائی کا ٹھیکہ دیا ہے، کسی کو اولاد دینے کا، کسی کو رزق دینے کا، اللہ تو نے ان کو دیا ہے، وما ملک یہ خود کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، یہ اس ٹائم کے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اگر یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آج یہاں شہید ہو گئے، لا تعبد فی الارض، پھر اس زمین کی پشت پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ خالص عبادت، بناوٹ شدہ عبادت بہت لوگ کرتے ہیں، اللہ کو بھی سجدے، غیروں کو بھی سجدے، اللہ کے نام پہ بھی دے دینا ہے، غیروں کے نام پہ بھی دے دینا ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی، غیروں کے نام کی نظر و نیاز بھی، بناوٹ شدہ عبادت بہت ہے، خالص نہیں۔ تو اللہ اگر یہ آج شہید ہو جاتے ہیں تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ دین ہم تک جو پہنچ رہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف رکھنا چاہیے، کوئی نفرت، کوئی کدورت، کوئی کسی قسم کا بغض اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھنا، بلکہ اس کو پاک رکھنا۔ عقیدہ طحاویہ ایک بڑی معروف کتاب ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسری صدی ہجری کے آغاز کی کتاب ہے، یعنی آج سے تقریباً کوئی 1350 سال پہلے کی کتاب ہے، اور عقیدہ کے اندر انتہائی مضبوط کتاب ہے، تقریباً دنیا کے سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ عقیدہ طحاویہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت کرتے ہیں، ہم ان میں سے کسی سے بھی لا نبغض
ہم بغض نہیں کرتے. ہم کسی قسم کا ان کے تنازعات میں قطعاً ہم کسی کو نہ غلط کہتے ہیں نہ صحیح کہتے ہیں. بس ہمارا ایمان ہے اللہ سے راضی ہو چکا وہ اللہ سے راضی ہو چکا. تو اللہ کے بندو ہمیں بالکل اپنے دل و دماغ کو صاف رکھنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں اللہ کے بندو ایک عظیم و شان ہستی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھو کے بیٹے ہیں. نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. ان کی والدہ عروہ بنت قریش یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہے. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نسب عبد مناف پہ جا کے ایک ہو جاتا ہے. یعنی 5ویں پشت میں جو نبی علیہ السلام کا جد امجد ہے وہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہے. تو بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں اور عظیم و شان صحابی ہیں کہ جن کی قدر اللہ بھی کرتا ہے, جن کی قدر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اللہ کے بندو نبی علیہ السلام بے پناہ محبت کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. لیکن اسی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو انہی ایام میں 18 ذی الحج کو شہید کیا گیا. اسی ذی الحج کے مہینے میں جو گزر رہے 18 ذی الحج کو شہید کر دیا گیا. اور ان پہ جو الزامات عائد کیے گئے انتہائی گھٹیا, انتہائی بودے. اور ابن سبا عبداللہ بن سبا یہودی تھا. اسلام کا لبادہ اوڑھ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کر کے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کا رونا رو کے لوگوں کو اس کام کے لیے اس نے بھڑکایا اور اس کے لیے انتہائی جھوٹ کا سہارا لیا گیا اور جھوٹے خط لکھے گئے. اور خط لکھنے میں بھی یہ عبداللہ بن سبا اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اشرف نخی ہے وہ ہے, اس طرح کے 2-4 شخص اس کے ساتھ ملے اور اس پلاننگ کر کے سازش کر کے ان کو شہید کیا گیا. اعتراض کرنے والا ایک آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, کہا جی میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا جی کیجیے, کیا سوال کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے, جنگ بدر سے بھاگ گئے. ہاں بھاگ گئے. نہیں گئے جی یہ جنگ احد میں بھی بھاگ گئے تھے. کہاں جی بھاگ گئے تھے. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی تھی اس بیعت میں بھی یہ شامل نہیں تھے. کہاں شامل نہیں تھے, شامل نہیں تھے. اب اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. سامنے والے نے میری بات کو قبول کر لیا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کہا کہ تم نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں. کہا اس لیے شریک نہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو بیٹی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ان کے نکاح میں ہے, بیمار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان تو اس کی تیمارداری کر, تجھے جو بدر میں شریک ہو رہے ہیں ان کا ثواب بھی ملے گا اور ان کا حصہ بھی ملے گا. چنانچہ جب مال غنیمت تقسیم کی گئی نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت کا حصہ دیا کہ عثمان گویا ساتھ ہے وہاں پہ. جب نبی علیہ السلام نے حصہ دیا ہے, جب نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے تو تم اعتراض کرنے والے کو. دوسری بات ہے کہ جنگ احد سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین
وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، پریشانی میں آ گئے۔ انہوں نے اس پریشانی کے عالم میں جو جنگ احد جو ہے اس کا میدان وہ چھوڑا، چلے گئے، لیکن واپس بھی پلٹ آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ قرآن کہہ رہا کہ ہم نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تجھے اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسرا اعتراض تیرا یہ تھا کہ بیت رضوان کس کے لیے تھی؟ بیت رضوان کس کے لیے تھی؟ بیت رضوان تو تھی ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے۔